شیئر کرنا بڑا ضروری تھا. آپ نے دیکھا کہ کل اور آج میں جو روپیہ ہے وہ 34 روپے گرا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں اور یہ وہ فائنانس منسٹر ہے, جب آیا وہاں سے لندن سے کہتا ہے میں جیسے ہی جہاز پہ چڑھا تو جو ہے وہ ڈالر جو ہے ڈپریشیٹ ہونا شروع ہو گیا, روپیہ جو ہے مضبوط ہونا شروع ہو گیا, اور میرے آتے آتے ہی 1200 ارب روپے کے جو ہے قرضے جو کم ہو گئے. تو آج ان کے ہوتے ہوئے ایک ہی دن میں 34 روپے جو ہے آپ کا جو ہے روپیہ گرا, اور یہ وہ ان کی 200 اور اس وقت 64 روپے پہ جو ہے روپیہ ہے ڈالر کے اگینسٹ, اور ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو 182 روپیہ پہ ڈالر تھا ہمارے ہاں, اور کچھ عرصہ پہلے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس جب انہوں نے شروع کیا تھا اس وقت وہ 178 روپے پہ تھا. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہے کہ ظاہر مہنگائی ہوگی اور بہت بڑھ چڑھ کے مہنگائی ہوگی, لیکن جو یہ بھی شور مچاتے تھے کہ 40 مہینوں میں تحریک انصاف نے کوئی تقریباً 19 ارب ٹریلین روپے کا قرضہ بڑھایا ہے, انہوں نے ایک دو دن میں یہ 2 دنوں میں 4.5 ٹریلین روپے کا قرضہ بڑھا دیا ہے. تو ہمارا قرضہ جو بڑھا تھا وہ بھی کوئی ڈیویلیویشن سے بھی تو بڑھا تھا نا, تو اس وقت ان کو یہ وہ یاد نہیں آتا تھا. آج ذرا یہ دیکھیں کہ یہ جب سے یہ آئے ہیں اس وقت ان کا جو قرضہ ہے وہ تقریباً 11 سے 12 ٹریلین روپیہ بڑھا, ابھی تو سال بھی پورا نہیں ہوا. ریزرو جو ہیں وہ گر گئے ہیں, وہ 4 ٹریلین سے نیچے چلے گئے ہیں, اور یہ ریزرو جو 3.7 ٹریلین پہ ہیں ڈالر پہ, اس میں وہ ڈالرز ہیں جو سعودی عربیہ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں ڈپازٹ کے لیے, یو ای نے دیے ہوئے ہیں, چائنا نے دیے ہوئے ہیں. تو وہ اگر اس کو ملا لیا جائے تو لگتا ہے کہ یہ ادھار پہ چل رہے ہیں, یہ ایم ٹی پہ چل رہے ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں کہ ان کی جو آئی ایم ایف کیوں نہیں ان کے پاس آ رہا, کیونکہ ان کا اس وقت جو بجٹری اور وہ فسکل ڈیفیسٹ ہے, آئی ایم ایف کہہ رہا ہے 3.2 ٹریلین روپے کا ہے. یہ تو 200-300 ارب روپے کے ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں اور باقی چیزوں کی. 2.5 ٹریلین کی بات کر رہے ہیں, اور وہ 3.2 ٹریلین کی بات کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیکسز لگائیں گے, یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے, یہ سگریٹوں کی قیمت بڑھائیں گے, یہ باقی جو چیز ان کے پلے پڑے گا یہ بڑھائیں گے, اور عوام پہ یہ زور ڈالیں گے. اس وقت ان کے خیال میں جو ایف بی آر کا ریونیو ہے وہ 400 روپے سے کم ہے اپنے ٹارگٹ سے. تو ان کا جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل لیٹ گئے ہیں, اور آئی ایم ایف کو انہوں نے اگر سائن نہیں کیا تو ان کو پیسے نہیں ملیں گے باقی ملکوں سے اور باقی دوستوں سے. تو انہوں نے ابھی ان کو بلایا ہے, اور وہ 30 جنوری کو آ رہے ہیں, 29 کو, اور یہ ان کے سامنے آپ دیکھیں گے جو یہ ادھر اگری کریں گے وہ ہماری عوام پہ بہت بڑا بوجھ ہوگا. اور اس کے بیچ میں جو میں نے چیزیں بتائی ہیں آپ کو, اس میں پیٹرول کی پرائسز, ڈیزل کی پرائسز, باقی عام چیزوں کی پرائسز کے اوپر بوجھ بڑھے گا, اور یہ ٹیکسز بڑھیں گے, اور بزنسز کے لیے ٹیکسز بھی بڑھیں گے. ایک چیز اور یہ بڑا ہمیں بات کرتے تھے کہ ہم جی 1.3 ٹریلین کا جو ہے سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے تھے, اور انہوں نے 2.4 یا 3 ٹریلین پہ چھوڑا. ابھی ان کا جو وہ سرکولر ڈیٹ ہے وہ 123 ارب روپیہ پر منتھ بڑھ رہا ہے, وہ 3.2 ٹریلین پہ چلا گیا ہے. اور اپنے جو انہوں نے ٹارگٹ دیے تھے آئی ایم ایف کو, اس سے 800 ارب روپیہ یہ جو ہیں یہ شارٹ ہیں. تو انہوں نے اس کی وجہ سے آپ کی بجلی کی قیمتیں بڑھا دینی ہیں, اور ظاہر ہے ان میں یہ گیس بھی بڑھے گی, اور یہ بوجھ جو ہم لوگ 16 روپے پہ یونٹ چھوڑ کے گئے تھے اور اس وقت 36 روپے پہ ہے, یہ آپ دیکھیں گے یہ 50 روپے سے کم نہیں ہوگا. اس سے کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ عام آدمی کا کیا مطلب ہے؟ عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ جو آپ کی جو اس وقت انفلیشن ہے اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے جس میں کھانے پینے کی چیزیں, الیکٹریسٹی وغیرہ, وہ اس وقت 32% پہ ہے, 31.75 پہ. یہ آپ 45 سے 50% پہ جاتے دیکھیں گے. اور جو سی پی آئی ہے, جو آپ کنزیومر پرائس انڈیکس ہے, جو اس وقت 25% پہ ہے, یہ آپ 30 سے 35% پہ جاتے دیکھیں گے. طوفان بدتمیزی ہوگا مہنگائی کا, اور یہ ابھی ہونے والا ہے آپ کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے بزنسز کی جو ہے وہ ان کی جو ہے کاسٹ بڑھ جائے گی,
جب ان کی کاسٹ بڑھے گی تو وہ بند ہو رہی ہیں ابھی اور بند ہونا شروع ہو جائیں گی اور ان امپلائمنٹ زیادہ ہونا شروع ہو جائے. اس وقت جو تخمینے ہیں وہ کئی تخمینے ہیں جو ٹیکسٹائل والے کہہ رہے ہیں ہمارے کوئی 70 لاکھ بندے جو ہیں فارغ ہو گئے ہیں, دوسری انڈسٹری والے کہتے ہیں 50 لاکھ ہو گئے ہیں. اب اس کے اوپر کوئی کیونکہ وہ کوئی کریڈیبل سورسز سے نہیں آ رہے تو میں اس کے اوپر وہ کامنٹ نہیں کروں گا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ بزنسز بند ہو رہی ہیں اور لوگوں کی روزگار جا رہی ہے. اور اس میں ایک اور چیز جو آپ کو میں بتا دوں جو ابھی ہو چکی ہے اور یہ مان نہیں رہے اس کو, 6% جو ہماری اکانومی گرو کر رہی تھی وہ اس وقت یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 1 سے 1.5% ہوگی, لیکن ہمارا تخمینہ ہے کہ یہ نیگیٹو گروتھ ہوگی. کتنی ہوگی یہ وقت بتائے گا, لیکن اس وقت جو آپ کی اکانومی ہے جو ہم 2 سال میں 5.74 اور 6% پہ لے کے گئے تھے, انہوں نے اس کو بالکل کھڑا کر دیا ہے, روک دیا ہے. تو اس سے بھی لوگوں کی انکم جو جن کے پاس امپلائمنٹ بھی ہے ان کی انکم بھی کم ہو جائیں گی, ان کی انکم جو ہے ریئل ٹرم میں کم ہو جائیں گی. تو میں اب چاہوں گا کہ اسد عمر صاحب اس پہ کوئی تبصرہ کر لیں. آپ ادھر آ جائیں. شکریہ شوکت. جیسے ابھی آپ کو تفصیل میں بتایا شوکت ترین صاحب نے کہ جو اقدامات کی لیے ہیں اس حکومت نے اس کے معاشی اثرات کیا ہیں, پاکستان کی معاشی اشاریے جو ہیں ان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اور اس قسم کی ہوش ربا چیزیں کہ پاکستان کے عوام کے اوپر صرف پچھلے 36 گھنٹے کے اندر 4,500 ارب یا 45,000 کروڑ روپے کا قرضے کا بوجھ بڑھ گیا ہے. جب سے یہ روپے کی قیمت گرنی شروع ہوئی ہے تو اس کے سیاسی کیا مضمرات ہوں گے, اس کے سماجی مضمرات کیا ہوں گے, میں اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو پچھلے 9 مہینے کے اندر کیا گیا ہے پاکستان کے ساتھ, اور جو پاکستان نے اپنی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی دیکھی ہے پاکستان کے عوام نے, اور یہ اعداد و شمار کہیں شوکت ترین صاحب اپنے گھر سے نہیں لے کے آتے ہیں, یہ اسی حکومت کے اداروں سے ہر ہفتے اور ہر مہینے ہمیں مہنگائی کے اعداد و شمار میسر کیے جاتے ہیں, اور اسی حکومت کے اپنے شائع کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں جتنی مہنگائی نہیں ہوئی تھی اس سے زیادہ مہنگائی اس وقت ہو رہی ہے پاکستان میں. اس کے ساتھ انا پرستی کی بنیاد کے اوپر جو فیصلے کیے گئے اور اس کی نتیجے کے اندر صرف یہ کہ میں بڑھ کے ماروں یہاں پر آ کے اور میں بولوں کہ جی دیکھو میں آ گیا ہوں اب ریمبو, اور روپیہ جو ہے اب وہ ڈالر جو ہے 200 سے نیچے آ جائے گا, تو آپ نے تو بڑک مار دی, لیکن جو اس کی وجہ سے ہزاروں پاکستان میں کاروبار بند ہو گئے, میں دوبارہ دہراتا ہوں, ہزاروں کاروبار بند ہو گئے, لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے, دیہڑی دار مارا گیا, کیونکہ آپ نے ایک مصنوعی طور سے صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے کہ ڈالر کا نمبر جو رپورٹ ہو ٹی وی کے اوپر وہ ایک خاص نمبر ہو, اس کے لیے آپ نے پاکستان کی معیشت کو اس کھائی کے اندر گرایا, اس تباہی کے اندر لے کے گئے, جہاں اب یہ صرف معاشی مسئلہ نہیں رہ گیا, یہ مسئلہ پاکستان کی قومی سلامتی کا مسئلہ بن گیا ہے. اس وقت جہاں پہ خطرناک طریقے کے حالات پیدا ہو گئے ہیں, جو بین الاقوامی ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ صرف 3 ہفتے کے ذخائر بچے ہیں. آج تک پاکستان کی تاریخ کی یہ کم ترین سطح ہے, صرف ایک دفعہ اس سے پہلے ہم یہاں آئے تھے, اس وقت بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی 1998 اکتوبر کے اندر. اس خطرناک صورتحال کے اندر اب ہم سے کیا مطالبے کیے جائیں گے کہ پاکستان کو ادھر نکلنا ہے, تو جو ہمیں یہاں سے انہوں نے ان کے اب جو باہر بیرونی آقا ہیں ان کے سامنے انہوں نے جو اپنا سر جھکانا ہے, اس کے لیے پاکستان سے کیا کیا مطالبے کیے جائیں گے. یہ مہنگائی تو بڑھنی ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں, گیس کی قیمت بڑھنے جا رہی ہے,
اور اس کی جو خبر ہے وہ تو عجیب و غریب خبر ہے کہ جی جولائی 2022 میں سے آپ کے بل بڑھائے جائیں گے. تو آپ کے پاس جب بل آئے گا تو اس میں جو اضافی قیمت ہے وہ صرف اور 74% اضافے کی بات ہو رہی ہے, کوئی چھوٹے موٹے اضافے کی نہیں بات ہو رہی. بجلی کی قیمت بڑھی ہے, پیٹرول کی دیکھیں 4 دن کے اندر انہوں نے بڑھانی ہے. مختلف اعداد و شمار آ رہے ہیں, کم سے کم کہہ رہے ہیں کوئی 30 روپے بڑھ جائے گی, کوئی 50 روپے کی بات کر رہا ہے, کوئی 70 روپے کی بات کر رہا ہے, ٹیکس نئے لگنے جا رہے ہیں, وہ تو ہے ہی ہے. لیکن معاشی جو ہم پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے, جو ہم سے مطالبے کیے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ کیا مطالبے ہونے ہیں اور ان سے قومی سلامتی کو کیا خطرہ آنے والا ہے, ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں ایک دو پھر پوچھنا چاہتا ہوں, کون ذمہ دار ہے اس کا, کون جواب دے ہوگا قوم کو؟ یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے سیاسی انتشار سے, ایک رجیم چینج کی سازش سے, اور اس سازش سے پاکستان کو یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ معیشت اس حالت میں ہے جو پاکستان میں کسی نے پہلے دیکھی نہیں. اس وقت جو مایوسی ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہے یہ کسی نے پہلے دیکھی نہیں ہے آج تک جیسی صورتحال بنی ہوئی ہے. کون جواب دے گا اس کا؟ یہ اور سب سے جو بدترین چیز جو مذاق ہے کہ ملک میں بحران اس لیے پیدا ہوا کہ آپ نے ایک جمہوری عمل جو ہے, ایک چلتے ہوئے جمہوری عمل کو ایک رجیم چینج کی سازش کے تحت اس کے اندر بگاڑ پیدا کیا, اس کے اندر ایک غیر منتخب حکومت کو لے کر آئے, 156 سیٹوں والے وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا اور 84 سیٹوں والے کو وزیر اعظم بنایا گیا. اور اس انتشار کا اب ہمیں آج کل کیا کیا اثر آئی ہیں؟ ہمارے سارے صحافی اس وقت کیا بات کرتے ہیں, کچھ آن ایئر مجھ سے بات کرتے ہیں, کوئی ویسے بات کرتے ہیں, او جی کیئر ٹیکر کو اب لمبا کھینچا جائے گا, 90 دن کے اندر تو الیکشن نہیں ہو سکتے. وہ کل انہوں نے ایک زبردست بیان دے دیا, انہوں نے کہا ہاں جی یہ تو لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن کرانے, لیکن اگر نہیں ہوں گے 90 دن کے اندر, یہ تو آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے بھائی جان. لکھا ہوا ہے اگر 90 دن کے اندر جان بوجھ کے آپ الیکشن نہیں کراتے ہیں تو آرٹیکل 6 لگتا ہے, غداری کا مقدمہ بنتا ہے, سزائے موت بنتی ہے. جو پاکستان کے عوام کے ساتھ آپ نے کر دیا ہے, جس تکلیف سے میں جہاں پر جس وقت میں بتاؤں آپ کو جاتا ہوں, چاہے وہ اسلام آباد ہو, کراچی ہو, لاہور ہو, جدھر رستے میں آتے ہوئے بیرا میں رکا وہاں پہ لوگ آ گئے, لوگ گڑ گڑا کے ہم سے کہنے خدا کا واسطہ عمران خان سے کہیں میری جان بچائیں ان لوگوں سے. اس ملک کی جو صورتحال آپ نے پیدا کر دی ہے, جو معاشی بحران پیدا کر دی ہے, اور خاص اگر میں جوڑوں اس سیاسی بحران کو اس معاشی بحران کے ساتھ, اس سے جو سماجی بحران پیدا ہو رہا ہے, جو ہماری قومی سلامتی کو خطرہ ہو رہا ہے, میں بار بار کہتا ہوں 1971 کے بعد سے اتنے خطرناک حالات پاکستان کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اور یاد دلانے کے لیے کہ 1971 ہوا کیوں تھا, کیونکہ عوام کے مینڈیٹ کو نہیں مانا گیا, زور طاقت اور جبر سے عوام کے مینڈیٹ کو دبانے کی کوشش کی اور آپ نے ملک کو 2 لاکھ کر دیا. آج بھی وہی صورتحال ہے. پاکستان کی تاریخ کا مقبول ترین لیڈر اپنی قوم کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہوا ہے اور دوسری طرف اس کو زور طاقت جبر دھمکی غیر قانونی مقدموں سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے. آج ہم نے 2 مقدمے جمع کرا دیے جی. ایک جو غیر قانونی تعیناتی ہوئی ہے پنجاب کے اندر نگراں وزیر اعلیٰ کی, اس کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر کیس فائل کیا ہے, اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہم نے کیس فائل کر دیا ہے, جو آئین کا انحراف کر کے جو الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا رہا, اس کے باوجود کہ بڑا واضح طور پہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. پاکستان کی عدالتوں کا بھی امتحان ہے, پاکستان کے آئین کے اوپر سوچا سمجھا ہوا بڑا واضح اس وقت حملہ ہو رہا ہے. پاکستان کی قوم تو کھڑی ہے اپنی جمہوریت کے پیچھے, اپنے آئین کے پیچھے, اپنے قانون ساز اداروں کے پیچھے. اب عدالت کی طرف سب دیکھ رہی ہے, پوری قوم عدالت کی طرف دیکھ رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عدالتیں جو ہے وہ مایوس نہیں کریں گے پاکستان کی قوم. وہ وقت گزر گئے جس وقت وزن ڈال کر زور زبردستی سے فیصلے کروا دیے جاتے تھے, اور عدالتوں نے بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں آئین توڑنے کے اندر بھی شراکت دار رہی ہیں. انہوں نے انڈورس کیا ہے, انہوں نے منظوری دی ہے آئین کو توڑنے کی. انشاءاللہ تعالی یہ آئندہ کبھی پاکستان کے اندر نہیں ہونے والا. اور یہ ہماری عدلیہ جو ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اس وقت قوم کہاں کھڑی ہے, ان کو یہ بھی ادراک ہے کہ اگر اس وقت آئین توڑنے کی اجازت دی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ ملک کے لیے کیا ہوگا. سو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی
ہم اس طرف نہیں جائیں گے. اور یہ جو بدترین معاشی بحران پاکستان کے اوپر نازل کیا گیا ہے سیاسی انتشار پیدا کر کے, یہ جو مہنگائی, بے روزگاری اور تمام تر مشکلات پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے کاروباری طبقوں کے لیے, یہ ختم ہونا شروع ہوں گی, کیونکہ پاکستان الیکشن کی طرف جائے گا. سب سے پہلے یہ صوبوں کے الیکشن تو ہونے ہی ہونے, اس کی تاریخ انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ سے آرڈر آ جائے گا, اور وہ تاریخ آنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچے گا, ان کو جنرل الیکشن بھی اناؤنس کرنا پڑے گا اور پاکستان ایک نئے مینڈیٹ کی طرف جائے گا. یہ بتائیے گا کہ جتنی خطرناک صورتحال آپ نے معیشت کی یہاں پر دیکھی ہے, کیا ہمیں یہ خدشہ لاحق ہے پاکستان کو کہ جو بیرونی طاقتیں ہیں یا جو ایجنڈا ہے اس سے ہمارا جو اینٹی پروگرام ہے اس کو کس قسم کا کوئی خطرہ لاحق ہے؟ کیا یہ لوگ اس کے اوپر کوئی نیگوشیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں اس وقت؟ دیکھیں اس وقت جو حالات پیدا ہو گئے نا, اور جتنی خطرناک کھائی کے اندر پاکستان کی معیشت کو گرا دیا گیا ہے, تو اس وقت کوئی بھی مطالبہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے, خدا نخواستہ. اور آپ کو پتا ہے کہ شری لنکا کے اندر جب انہوں نے بیل آؤٹ کرنے کے گئے تو کس قسم کے مطالبے شری لنکا کے اندر کیے گئے ہیں, اور اس سے قومی سلامتی کے اوپر کیا خدشات آتے ہیں. ہماری قومی سلامتی کی جو ادارے ہیں وہ بھی یقیناً اس وقت انتہائی تشویش سے دیکھ رہے ہوں گے جو صورتحال ہے. تو جیسے میں نے کہا صورتحال پیدا کر دی گئی ہے, جہاں سے کسی کو لگ ہی نہیں رہا کہ یہ اس کھائی سے نکلیں گے کیسے, خاص طور پہ اگر ہم ایک نئے مینڈیٹ کی طرف نہ گئے تو کوئی بھی مطالبہ جو ہے وہ رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا امکان ہے. یہی جواز پنجاب میں بھی لیا جا رہا ہے کہ مردم شماری ہوگی تو الیکشن ہوگا. اگر یہ جواز بنایا جاتا ہے تو کس حد تک آپ کو امید ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں سی میں بھی یہ لے کے جائیں گے, اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں بھی یہ معاملہ لے کے جائیں گے, کس حد تک آپ کو توقع ہے کہ عدالت اس پارلیمانی معاملے میں مداخلت کرے گی؟ 100% کرے گی, کیونکہ یہ اختیار ہی نہیں ہے مشترکہ مفادات کونسل کی. ایک سفید جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پہلے مشترکہ مفادات کی کونسل نے فیصلہ کیا تھا کہ اگلا الیکشن جو ہوگا وہ نئی مردم شماری کے بعد ہوگا. پہلی بات تو یہ جھوٹ ہے, کبھی ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مشترکہ مفادات کی کونسل کل یا آج ایسا فیصلہ کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ ماورائے آئین فیصلہ ہوگا. آئین بڑا واضح بات کرتا ہے. آئین کہتا ہے کہ جو بھی حتمی منظور شدہ آپ کا مردم شماری ہے اس کی بنیاد کے اوپر حلقہ بندی ہوگی, اور جو بھی الیکشن ہوگا جو اس کے اوپر حلقہ بندی ہوئی اس پہ الیکشن ہونا ہے. تو جو 2017 کے اندر عبوری منظوری دی گئی تھی وہ ہماری حکومت آنے کے بعد اس کی حتمی منظوری دے دی گئی. اس حتمی منظوری کے بعد اس مردم شماری کے اوپر 2017 کی مردم شماری کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نئی حلقہ بندیاں کر دی. اس نئی حلقہ بندیوں کے اوپر اعتراضات بھی جمع ہو گئے, کیسز ہائی کورٹ کے اندر بھی چلے گئے. یہ تو معاملہ پچھلے اگست ستمبر میں مکمل ہو چکا ہے. تو اس وقت کوئی چیز نہیں ہے جو ایک نئے الیکشن کو روکتی ہے, اور یہ صرف عمران خان کی مقبولیت کا خوف ہے جو ان کو یہ بہانے ڈھونڈنے پر مجبور کر رہا ہے. عمر صاحب, چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے بعد پارٹی کا سب سے اہم عہدہ آپ کے پاس ہے. چودھری پرویز نے کل جو فواد چودھری کے حوالے سے بیان دیا ہے, تنزیہ, کیا سمجھتے ہیں وہ بیان ان کا غیر ذمہ دارانہ ہے؟ اور اگر فواد چودھری 1 ماہ پہلے گرفتار ہو جاتے تو پنجاب حکومت بچ جاتی. آپ میٹنگوں میں بیٹھتے رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز کو بیان دینا چاہیے؟ بالکل غیر مناسب بیان ہے جی. چودھری صاحب کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا, اور خاص طور پہ اس موقع کے اوپر جس وقت فواد چودھری کو غیر قانونی طریقے سے صرف اس کے سچ بولنے کے اوپر, اس کی دلیری کے اوپر اس کو اٹھایا گیا ہو, تو یہ بالکل نامناسب تھا. آج اچھی پیش رفت ہوئی ہے, جسمانی ریمانڈ کی جو ایکسٹینشن تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے. کل انشاءاللہ تعالی فواد چودھری کو بیل مل جائے گی. چودھری صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں, وی لو یو فواد چودھری. صاحب یہ بتائیے گا, ایک طرف نگران یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو لمبا کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے, تو دوسری طرف آپ کے لوگوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے, فاروق حبیب پہ بھی مقدمہ ہوا, تو آپ پی ٹی آئی کو سروائیو کرنے کے لیے کیا پلان ہے جب تک نگران سیٹ اپ لمبا کیا جا رہا ہے, اور آپ کیسے پی ٹی آئی کیسے سروائیو کرے گی, اس حوالے سے کیا لایا ملا؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب پولیس کو جو ہے نا اس ایف آئی آر کے اوپر ایک اپنی حتک عزت کا دعویٰ ضرور دائر کرنا چاہیے.
وہ کہہ رہے ہیں نہتا فاروق حبیب جو کھڑا ہوا تھا, ساری سب نے ویڈیو دی ہوئی ہے, اس نہتے فاروق حبیب نے پنجاب پولیس کا پھینٹا لگایا, ان سے ڈکیتی کی, ان کی تو عزت مٹی میں ملا کے لگ دی. انہوں نے یہ الزام لگا کے کہ اتنی کمزور بزدل پنجاب پولیس ہے کہ ایک اکیلا فاروق حبیب نے ان کے ساتھ یہ کر دیا. فاروق حبیب اچھا دلیر آدمی ہے, اور ایک غیر قانونی طریقے سے ہائی کورٹ کے جج کے فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, آپ کو پتا ہے, آپ لوگ بہت سارے آپ میں سے ہائی کورٹ کو بھی کور کرتے ہیں, 3 دفعہ جج صاحب نے 2 ٹوک فیصلہ دیا تھا کہ فواد چودھری کو میرے سامنے پیش کیا جائے, اور جج کی ہائی کورٹ کی رولنگ کو, اس فیصلے کو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, کھلم کھلا غیر قانونی طریقے سے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو لاہور سے باہر لے جا رہے تھے. اس لیے فاروق حبیب نے وہاں پہ ان کو روکنے کی کوشش کی تھی. وہ ایک جج کے آرڈر کی خلاف ورزی کو سپورٹ کر رہا, مطلب اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہو رہا تھا, صرف فواد چودھری نہیں, وہ اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہو رہا تھا. کیسے ہم کریں گے؟ دیکھو, مجھ سے کل بھی ایک کسی نے سوال پوچھا کہ جی یہ تو بڑے مشکل حالات ہیں, تو وہ اور بھی لسٹیں بن رہی ہیں, تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا. یہ ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جس وقت ہم یہ فیصلہ کر رہے تھے نا اسمبلیاں توڑنے کا, اس وقت ہمیں لوگوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں آپ کے اوپر پھر ظلم ہوگا. یہ سامنے دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا. یہ ذرا کان کھول کر سن لیں آپ جو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سوچتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا, سمجھتے ہوئے کہ یہ خطرہ ہے کہ سیاسی انتقامی کارروائیاں کی جائیں گی. لیکن 2 راستے تھے ہمارے پاس. ایک, اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے, اپنے سے خطرہ بچانے کے لیے ہم اسمبلیاں چلاتے رہیں اور نظام کو چلتے رہنے دینا دیں, یا دوسری طرف ملک ڈوب رہا ہے, وہاں پہ صرف تحریک انصاف کے چند لیڈرز کی بات نہیں ہے, وہاں اسد عمر اور فواد چودھری کے صرف گرفتار ہونے کی بات نہیں ہے, ادھر 22 کروڑ عوام کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے. اگر اس مستقبل کو بچانے کے لیے ہمیں تکلیف سے بھی گزرنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ تعالی مردوں کی طرح اس تکلیف کا بھی مقابلہ کریں گے. آپ تو معاشی اعداد و شمار بہت اچھی طرح جانتے ہیں, تینوں چاروں آپ لوگ ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بتائیے ٹی وی چینلز پہ ایک بحث چل رہی ہے, آیا مفتاح اسماعیل ٹھیک تھا یا اسحاق ڈار ٹھیک تھا, یا دونوں غلط تھے آپ کے نزدیک؟ وہ ذرا کلیئر کر دیجیے گا عام آدمی کے لیے. اچھا جی, میں اس پہ مختصر ایک جملہ بول کے پھر میں شوکت سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا جواب دیں. میں تو صرف یہ سن رہا ہوں کہ مفتاح اسماعیل نے ثابت کر دیا کہ اسحاق ڈار نے بیڑا غرق کر دیا, اور اسحاق ڈار ثابت کر چکا ہے کہ مفتاح اسماعیل نے بیڑا غرق کر دیا. باقی شوکت ترین صاحب بتائیں گے. دیکھیں جی, اگر دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ بیڑا غرق کر دیا اور بیڑا غرق ہو گیا, تو پھر جواب 84 صاف ظاہر. دونوں نے ہی بیڑا غرق کیا ہے, ایک نے شروعات کی ہیں اور ایک نے یہ اس کو انجام پہ پہنچایا. دونوں قوم سے پہلے بھی انہوں نے جھوٹ بولا. اس وقت جب بیٹھ کے اس نے مفتاح نے کہا کہ یہ اس وقت جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ 6,400 ٹریلین ارب ہوگا, حالانکہ ہونا اس نے 5,000 بلین تھا. جھوٹ بولا, اور ایونچولی وہ 5,200 ہوا. وہ جھوٹ تھا. پھر جب اس نے کہا کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 22 ارب ڈالر ہوگا, اور وہ ہمیں پتا تھا کہ وہ 16-17 سے اوپر نہیں جائے گا, وہ جھوٹ بولا لوگوں کو ڈرانے کے لیے, تو وہ تو اس کے گلے میں پڑ گیا. وہ سارا کچھ اس کے گلے میں پڑا ہے, کیونکہ IMF نے پھر کہا کہ اچھا بھائی اگر اتنی خراب حالات ہیں تو اور یہ تمہاری جو ابھی ہم کنڈیشنالٹیز ڈالیں گے اور سخت کرتے ہیں. تو اس نے اس قسم سے جو عوام کو دھوکہ دیا اور اکانومی کو غلط سائڈ پہ لے کے چلا گیا. ابھی وہ ظاہر ہے وکٹم بن گیا ہے, اس کو نکالا گیا ہے, تو ابھی بیٹھ کر روز تقریریں کرتا ہے. اور دوسرا ان جو موصوف ہیں ان کا تو آپ کو معلوم ہے. اچھا سر, یہ بتا دے گا, نیوٹرل کہہ رہے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں, آپ کیا وہ نیوٹرل ہو گئے یا ابھی مزید کوئی ریفائننگ میں کسی جگہ جائیں گے؟ اچھا جی, جو جہاں تک نیوٹرلٹی کی بات ہے, میں تفصیل سے پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکا ہوں. اس وقت ہمیں آثار نیوٹرلٹی کے نظر نہیں آ رہے, اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی بنیاد کیا ہے, کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں, اور جہاں پہ کچھ فرق بہتری نظر آئی ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. ہمیں میڈیا سے ضرور یہ خبر آئی ہے, چینلز ہمیں بتاتے ہیں کہ پہلے جس قسم کی بندش تھی اور جس قسم کا دباؤ تھا تحریک انصاف کی کوریج پہ عمران خان کی تقریروں کے اوپر, اس کے اندر کمی ضرور محسوس کی گئی ہے. اور لیکن ہمارے جو گراؤنڈ پہ لوگ ہیں, ہمارے MPA, ہمارے MNA, اور یہ تحریک انصاف کے پنجاب کے بھی اور خیبر پختونخوا کے بھی, وہ
کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی رابطے ہو رہے ہیں, ابھی بھی ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا مستقبل جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ شاید بہت روشن نہ ہو, آپ کو دوبارہ خیال کرنا چاہیے, آپ کو دوسرے آپشنز کی طرف دیکھنا چاہیے. تو جیسے فواد چودھری نے کہا تھا آج سے 2-3 دن پہلے کہ 50% کوئی امپرومنٹ ہے, تو شاید کچھ ایریاز کے اندر امپرومنٹ ہو, لیکن مجموعی طور پر ہمیں امپرومنٹ نہیں نظر آتی ہے. اور یہ بھی میں بول دوں کہ یہ بھی بہت سارے لوگوں کا تاثر ہے, بشمول بہت بڑا حصہ جو صحافتی برادری کا ہے, کہ جس طریقے سے جیسے ہی نگراں حکومتیں بنی ہیں اور انہوں نے ایک دم سے سیاسی انتقامی کارروائیاں شروع کی ہیں, تو یہ اتنا جو تگڑا ان کا ہاتھ ہے, یہ صرف ان کا نہیں ہے, ان کے پیچھے بھی کوئی مضبوط طاقت جو ہے اس کی حوصلہ افزائی موجود ہے. یہ میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں جو کیمرے کے اوپر زیادہ تر لوگ نہ کرتے ہوں, لیکن باقی گراؤنڈ کے اوپر جو ہے سب یہی بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ. یہ چلتا رہا. سلیم صاحب آئے, انہوں نے بھی کہا کہ ہماری معیشت کافی خراب ہے. یہ معیشت کی خرابی جو ہماری یہ کتنے سالوں میں دور ہوگی؟ آج نہیں آنے والی حکومت جو ہے وہ کسی حکومت کے کھاتے میں ڈال دیتی ہے, عوام کے اوپر بوجھ پڑتا جا رہا ہے. جو آپ لوگوں کی پالیسیز تھی, آپ بھی آئی ایم ایف کے پاس گئے, آئی ایم ایف کا پلان آیا, آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیا. یہ گورنمنٹ بھی آئی ایم ایف کے پاس گئی, اس سے پلان لے گی, اسی کو ایگزیکیوٹ کرے گی. عوام جو کیا کبھی آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ آپ ٹیکسیشن جو ہے صرف امیر لوگوں پہ کریں گے اور غریب عوام کو وکٹمائز نہیں کریں گے؟ اچھا جی, اب شوکت جو ہے آپ کو بتائیں گے کہ جب وزیر اعظم عمران خان تھے تو یہ معیشت چھوڑ کے کہاں آئے تھے, اس سے پتہ چل جائے گا کہ واقعی میں اتنی خراب حالات تھے یا نہیں. جی بڑی مہربانی. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور بڑی دنیا ہمارے سے پوچھ رہی ہے کہ آپ نے 4 سال میں کیا کیا, اور جو ہے آپ کی ذمہ داری بھی کتنی بنتی ہے, اور آپ فیوچر میں کیا کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اکنامک سروے پڑھ لیں جو کہ 22 مئی کو انہوں نے نکالا, انہوں نے دستخط کر کے نکالے, اور اس کے بیچ میں 17 سال میں سب سے زیادہ ترقی ہوئی. اس میں 17 سال میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس تھیں, ٹیکسز تھے, اس میں سب سے زیادہ ریمیٹنسز تھیں, اور ہم اس طرف جا رہے تھے کہ ہماری جو اس 9.4% مہنگائی تھی, اور 30% ہمارا جو تھا وہ ریونیو بڑھا. اس کا مطلب ہے ریئل جو ہمارا ہے وہ 21% ہمارا ٹیکس بڑھا. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. اس دفعہ انہوں نے جو 10 مہینوں میں بڑھایا ہے وہ یہ ہے کہ 15%, 15.5% پہ ان کا ریونیو بڑھ رہا ہے, اور 25% پہ انفلیشن ہے.